بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے پانی کے مسائل پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان موسٹلی ایک ایرڈ یا سیمی ایرڈ کنٹری ہے۔ ہمارے ملک میں کم بارشیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہمارے شمال میں گلیشیئرز موجود ہیں اور وہاں سے پانی ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، یا پھر جب مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ پانی دستیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر خطوں میں بارشیں کم ہی ہوتی ہیں، اور بلوچستان یا دیگر جو ہمارے صحرائی علاقے ہیں یا زیادہ تر ملک کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بارشیں کافی کم ہوتی ہیں اور پانی کم دستیاب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پہلے واٹر سٹریسڈ کنٹری تھا، لیکن اب ایکچولی پاکستان جو ہے وہ واٹر سکیرسڈ کنٹری ہو گیا ہے، اور ہر گزرتے دہائی کے ساتھ یا سال کے ساتھ پاکستان کا پانی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ظاہر کئی وجوہات ہیں، اس میں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کئی ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، ڈراؤٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاں اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پڑوس ایران میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ پانی کی کمی کا ہے، اور وہاں پہ تو اس حد تک مسئلہ بڑھ چکا ہے کہ تہران شہر کی آبادی کو منتقل کرنے کی بات تک وہاں کے صدر نے کی ہے۔ ہمارے ہاں جو گراؤنڈ واٹر ہے خاص طور پہ شہروں میں وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے اور واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، جس میں فلڈ اریگیشن بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی کم ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ہمیں دیگر جیو پولیٹکس بھی ہے، اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان اور انڈیا یہ ایک ہی طرح کا ریجن ہے، ایک ہی کلائمیٹ زون ہے۔ انڈیا میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہ دریا کے وہاں سے فلو کر کے پاکستان میں آتے ہیں۔ اسی حوالے سے انڈس واٹر ٹریٹی بھی ایگری کیا گیا تھا اور ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن اس حوالے سے بھی اب سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور انڈیا نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا ہے۔ تو انہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد محسن لغاری صاحب۔ محسن لغاری صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، لیکن صرف سینئر پولیٹیشین نہیں ہیں، وہ اس طرح کے ایشوز پہ جیسے کہ واٹر ایشو ہے اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، ان پہ ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ وہ ایک زمیندار بھی ہیں، وہ ایک دفعہ سینٹ آف پاکستان کے ممبر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ 3 دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی رہے ہیں، وہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے وہ اریگیشن کے وزیر بھی رہے ہیں۔ تو سردار صاحب، موسٹ ویلکم ٹو گرین زمین پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور تشریف لائے۔ تو سردار صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ کتنا گمبھیر ہے، اور وقت کے ساتھ اس میں کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے، اور کیا ہم اس سے صحیح طرح سے نپٹ پا رہے ہیں؟ مختار صاحب، پانی کی ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں، کسی اور چیز کی کمی ہوتی ہے جس کو ہم پیداوار بھی کر سکتے ہیں۔ بجلی کی کمی تو ہم بجلی کے کارخانے لگا لیے، تیل کی کمی ہوتی ہے تو ہم تیل منگوا لیتے ہیں۔ پانی نہ ہم منگوا سکتے کہیں سے، نہ یہ امپورٹ ہوگا، نہ یہ مینوفیکچر ہوگا۔ پانی وہی ہے جو قدرت نے ہمیں دینا ہے، تو اس قدرت کے دیے ہوئے پانی کو ہم نے بہتر استعمال کیسے کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے پانی کو وہ اہمیت دی نہیں جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ ہم ایک واٹر ابنڈنٹ کنٹری تھے فار اے ویری لانگ ٹائم، کیونکہ ہمیں قدرت کی طرف سے جو پانی آتا تھا دریاؤں میں تو فی کس ہم تقریباً 6000 کیوبک میٹر پر پرسن ہمارے پاس ہوتا تھا، اور اب ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے فلوز بھی انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا یہ جو نمبر ہے یہ 800 سے نیچے چلا گیا ہے کیوبک پر پرسن پر کیوبک میٹر، اور 1000 جو ہے وہ ایک تھریش ہولڈ ہے فار واٹر سکیرسٹی، تو ہم اس سے نیچے چلے گئے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں، ہم ابھی بھی اسی طرح پانی کا زیان کرتے ہیں جس وقت ہمارے پاس جب بہت زیادہ پانی ہوا کرتا تھا۔ پنجاب 5 دریاؤں کی زمین، بے تحاشا ہمارے پاس پانی، اس پانی کے ساتھ جب انگریز رولرز نے وہاں پہ نہریں بنائیں اور بیراجز بنائے تو خوشحالی۔ ہم بہت فراغ دلی سے پانی اپنے فصلوں کو لگاتے ہیں، فلڈ اریگیشن کرتے ہیں۔ اس سے پھر ہمارا ایک سیم کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا، واٹر ٹیبلز بہت اوپر آ گئے تھے۔ پھر کیونکہ اریگیشن سسٹم جو تھا ہمارا اتنا مینٹین ہم نے نہیں کیا اور اس کی سپلائز ذرا ارریگولر ہو گئیں، اور ہم نے واٹر انٹینسو کراپس بھی لگانی شروع کی،
جس میں چاول اور گنا سب سے زیادہ پانی پینے والے جو فصلیں ہیں وہ ہم نے بہت شوق سے لگائیں، تو ہم نے زمین سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ میں اور آپ اس عمر کے ہیں کہ ہمیں یاد ہوگا کہ ایک اسکارپ کی اسکیم ہوا کرتی تھی سیم کے لیے پہلے، کیونکہ پانی کو نکالیں گے تو وہ نیچے، اب وہ پرائیویٹ ٹیوبل تقریباً 14 لاکھ لگ گئے ہیں، تو اسکارپ کی ضرورت نہیں، بلکہ پانی کا ٹیبل بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جس کا جہاں دل چاہے ٹیوبل لگائے اور جتنا مرضی پانی نکالے۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو صاحب ایک تو یہ کہ مجھے یاد ہے کہ آپ آدھے کھیت خالی چھوڑ دیتے تھے کہ ایک میں فصل ہو گئی اور باقی جو ہے نا وہ ذرا اس کی فرٹیلیٹی باقی آ جائے۔ جس وقت یہ کمانڈ ایریاز ڈیزائن کیے گئے تھے تو اسی طرح تھا، 1/3 پہ آپ فصل لگاتے تھے، 1/3 کو آپ ریسٹ دیتے تھے اور 1/3 کو آپ اگلی فصل کے لیے تیار کرتے تھے۔ تو جو یوزیج انٹینسٹی تھی وہ 66%، 2/3 کے اوپر ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 200% اس کو استعمال کریں، 100% ہر فصل میں، ہم خریف میں بھی 100% استعمال کرتے ہیں، ربیع میں بھی۔ اب تو ربیع اور خریف تو اب تو 3 فصلیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو ان تینوں فصلوں کے لیے جو ہے پانی کی ضرورت ہے، تو ہماری پانی کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اور پانی پھر میں وہ عرض کروں ہے وہی جو قدرت نے دینا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ، اور ہم بہت ان ایفیشینٹ یوزرز آف واٹر ہیں۔ مختار صاحب، میں یہ جو سائنٹیفک ادارے ہیں، انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، PCRWR ہے، ان کی جو اسٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ کنال ہیڈ سے لے کے ایکچوئل کراپ یوزیج تک بڑے خطرناک نمبر ہیں، 40 سے 60% پانی ان اکاؤنٹڈ فور ہے جو ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے نہریں کچی ہیں، ہمارے کھالے کچے ہیں، ہماری ڈسٹریبیوٹری سسٹم مینٹین نہیں ہے، ان کے اندر سیم ہے وہ سلٹ ہے، وہ صحیح فلو نہیں کرتا پانی، ہمارے موگے ٹوٹے ہوئے ہیں، سو ہم نے سسٹم کو مینٹین ہی نہیں کر یا سیپیج ہے یا ایویپوریٹ ہو جاتا ہوگا، یا چوری ہے، ان اکاؤنٹڈ فور ہے، ان اکاؤنٹڈ فار۔ اگر 100 یونٹ انہوں نے کنال ہیڈ پہ چھوڑے ہیں تو ایکچوئل فارم تک جو ہے وہ 40 سے 50 تک آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذرا اس کا مطلب یہ کہ بہت انیفیشنسی ہے، وہ ہے نا کہ جو ہماری لیٹس سے اریگیشن پریکٹسز ہیں، پھر اس میں وہ بھی ہے کہ جس کو زیادہ پانی چوری کی وجہ سے یا انفلوئنس کی وجہ سے اس کو دستیاب ہو گیا تو اس نے اس کا بے دھڑک استعمال کیا۔ ہمارا بہت بڑا، ہمارے فارمرز کو ایک جو مسکنسیپشن ہے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں جتنا زیادہ کیمیکلز دوں گا، کھاد، پیسٹیسائڈ، جتنا زیادہ پانی دوں گا شاید میری فصل زیادہ بہتر ہوگی۔ تو آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے توسط سے پھر میں ان کو سمجھانے کی سیدھی سمپل مثال جو میں اپنے علاقے میں لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک جو پودا ہے وہ بھی آپ کی طرح اور میری طرح ایک جاندار چیز ہے، تو اس کو ایک خاص مقدار میں چاہیے۔ میں آپ کو کہوں کہ 20 گلاس صبح پیو پانی کے، 20 شام کو پیو، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، زیادہ پینے سے بھی۔ ہاں، میں کہوں گا 6 ملٹی وائٹامن سویرے کھائیے گا، بتا سر 6 دوپہر کو اور 6 رات کو، کھاد زیادہ دوں گا تو زیادہ اچھا نہیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ایگزیکٹلی، تو اس سے بلکہ ہم فصل کی پروڈکٹیوٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور ہمارے دیہاتی علاقوں میں، آپ بھی دیہاتی علاقوں کا ایکسپوجر ہوگا، میرا بھی ہوا ہے، ہمارے دیہاتی علاقوں میں انفارچونیٹلی جو پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جو ایکسٹینشن والے ہیں، ان کی ریچ اتنی نہیں ہے جتنی کہ کھاد پیسٹیسائڈ کے ڈیلرز کی ہے۔ تو ان کے تو انٹرسٹ میں یہی چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھاد بکے، زیادہ سے زیادہ پیسٹیسائڈ بکے۔ اور ایکسٹینشن کا نظام تو ایکچولی ویک ہوا ہے۔ آپ تو منسٹر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب اب وہ دوائیوں کی کمپنیوں کے اور بیج کی کمپنیوں کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، اور وہ جو ہمارے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو فیلڈ اسسٹنٹس وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ بہت کم نظر آتے ہیں؟ مختار صاحب، آپ ایک محکمے کی بات کریں، باقی محکموں کی پرفارمنس کیسی ہے؟ صحیح بات۔ سو اٹ کانٹ بی کہ باقی سارا کچھ تو فیل ہو جائے اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کا جو وہ شائن کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں یہ ذرا سخت بات ہے، لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ہم بحیثیت ایک قوم ذرا اپنی ذمہ داریوں سے ذرا چھوٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں کرتے۔ اور سرکاری ملازمین کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت سرکاری ملازم ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ مجھے تبادلہ کر دیں گے، اگر مجھے معطل کر دیں، کچھ کریں گے تو سروس ٹرائبونل بھی میرے پاس موجود ہے، ہائی کورٹ بھی میرے پاس موجود ہے، میں 3-4 سال کیس لڑ کے پھر سے 3-4 سال کی تنخواہ بھی مل جائے گی، مجھے جاب سیکیورٹی ہے، تو آئی ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو بی۔ آپ اریگیشن منسٹر بھی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ حالات کو دیکھ ہی رہے ہوں گے، تو کوئی اس طرف توجہ آ رہی ہے کہ ہم اپنے واٹر یوزیج کی ایفیشنسی کو بڑھائیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں؟ پھر میں جس وقت وزیر بنا نا، میرا خیال تھا شاید میں بڑا با اختیار ہوں،
اور مجھے ان چیزوں کا کچھ شوق بھی تھا. تو لیجسلیشن کے حد تک تو ہم نے ساری یہ لیجسلیشن کر لی، لیکن پھر بات ہو جاتی ہے اس کو پٹ انٹو پریکٹس. ہمارے یہاں بے شمار قانون پڑے ہیں جو عمل جن پہ نہیں ہوتا. اب یہ جیسے میں آپ کو کہا تھا ٹیوب ویل لگانے کے لیے قانون میں آپ کو متعلقہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر سے اجازت لینی ہوگی، جو رجسٹر کوئی نہیں کرنا لیتا. ہوگا. نہیں لے گا. وہ دیکھے گا کہ اس علاقے کے واٹر ٹیبل کی کیا حالت ہے، اس کو دیکھ کے وہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ اس کیپیسٹی کا ٹیوب ویل لگا سکتے ہو. اور وہ جو بجلی کا میٹر، میں یہ پولیٹیکل کرٹیسزم کے حساب سے نہیں کر رہا. پنجاب حکومت کا بھی پروگرام آیا کہ سولر ٹیوب ویل لگاؤ سستے. تو ابھی تو بجلی کا بل یا ڈیزل کا خرچہ کوئی لمیٹنگ فیکٹر ہے نا، کہ بجلی کا بل زیادہ آئے گا تو یا مطلب ڈیزل کتنے میں کا خرید. تو جب وہ سولر کا لگ گیا وہ تو مفت کا پانی ہے، تو ہم اور زیادہ تیزی سے نکالیں گے. پچھلے دور حکومت میں اس چیز پہ کافی ریزسٹ کرتا تھا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ شاید میری ہی وجہ سے اس وقت وہ نہیں ہو. مجھے کہتے تھے یار ووٹ ملیں گے. میں نے کہا ووٹ تو ملے گی، اگلی جنریشنز کے پانی کے لیے کیا ہوگا. یہ تو اسی حکومت کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اجازت لینی ہے، لیکن وہی ہماری حکومت بجلی کا میٹر بھی دے دیتی ہے، اور اسی فارمر کو جس نے بغیر اجازت کے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے اس کو سولر بھی فری میں دے دیتی ہے یا سبسیڈائز دے مطلب دیتی ہے. ہمارے سامنے کلاسک اگزامپل بلوچستان کی ہے. بلوچستان میں حکومت نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ بجلی اس وقت سولر کا یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. تو بجلی کا انہوں نے کہا آپ کا ووٹ لینے کے لیے، پاپولر چیز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی بجلی کا بل آدھا جو ہے وہ حکومت بلوچستان دے گی، آدھا وفاقی حکومت پڑے گی. تو وہاں پہ واٹر ٹیبل 1200 فٹ تک نیچے چلا گیا. مفت کا ٹیوب ویل چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے نا. پھر وہ تو بالکل ہی مطلب بلوچستان میں تو واٹر ٹیبل پہلے ہی بہت، اس کے تو جو ٹریڈیشنل طریقے تھے وہ شاید کاریز وغیرہ جو تھے. لیکن پھر خدا صاحب میری باتیں ذرا تھوڑی سی کئی لوگ کہتے ہیں سخت ہوتی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ حقائق بیان کروں. ہم پاپولیرٹی کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کو ہم ان کے فار ریچنگ افیکٹس کو نہیں دیکھتے. تو یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر کی مس مینجمنٹ ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ثبوت ہے کہ ہم نے پاپولر تو ہو گئے، ووٹ تو مل گئے کہ جی انہوں نے بجلی ہماری سستی کر دی تھی، لیکن اب دیکھ لیں بلوچستان میں پانی کے ٹیبل کا کیا حال ہے. سب اس میں اس بات کا کیا عمل دخل ہے جس کا تعلق واٹر ٹیبلز واٹر مینجمنٹ سے ہے؟ لیٹ سے ہمارے ہاں واٹر چینل ہیں، راجباں ہیں، کھالیں ہیں. اچھا، تو اس میں ایک چوری کی جو شکایت ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں، یہ پانی آگے نہیں جانے دیتے، یا ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں جاتا. یہ میں اس سے آپ سے بہت کیا کہوں گا، زور سے ڈس ایگری کروں گا. کوئی بااثر یا اس کی بات نہیں. میں منسٹر تھا، میرا زمین جو ہے وہ ٹیل کے اینڈ کے اوپر ہے، میرے پاس تو نہیں پانی آیا کرتا تھا. اچھا، آپ کے پاس بھی نہیں آیا کرتا تھا. جو بھی پہلے بیٹھا ہو نا اس میں بااثر چھوٹا بڑا کی کوئی بات نہیں ہے. 2 ایکڑ والا بھی اسی طرح چوری کر رہا ہے اور 1000 ایکڑ والا بھی اسی طرح چوری لیکن کرتا چوری تو ہو رہی ہے. جو پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ چوری ہو رہی ہے. جو پہلے بیٹھا ہوا ہے، جو پہلے بیٹھا ہے وہ چوری کر رہی ہے. جو ٹیل ہیڈ پہ بیٹھا ہے، سوری جو کنال ہیڈ پہ بیٹھا ہے وہاں سے. پھر کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پانی لگاؤں گا اتنی زیادہ اچھی میری فصل ہوگی. اچھا، وہ جو چوری کرے گا اس کو تو فری میں مل رہا ہے، اپنے حصے سے زیادہ مل رہا ہے، وہ تو بے دھڑک ڈالے گا نا. اس کو تو کوئی نہیں ہے. اگر اس کو اپنے حصے کا مل رہا ہے تو وہ کچھ لائق کوشش کرے گا کہ ایفیشنسی لے کر آئے، کھیت کو لیول کرے، کم پانی میں پورا. بالکل آپ کی بات جس کو فری میں مل رہا ہے وہ کہے گا جتنا مرضی آئے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور اس میں جس وقت میرے جب یہ ذمہ آئی تھی تو میں زور زبردستی کی بجائے کوشش کرتا ہوں کہ افسروں کو موٹیویٹ کر کے ان کو یہ سمجھانا، لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی کا چوری کر رہے ہو تو تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوئے گی. میں اپنے بھائی کا حصہ کسی اور کا تو نہیں لے رہے نا، اسی واٹر وے پہ جو اور بیٹھا ہوا ہے اس کا حصہ تم چوری کرو. تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے. ایگزیکٹلی. مطلب ڈیرہ غازی خان میں آ کے جنگ والا تو نہیں پانی چوری کر رہا ہے نا. ایگزیکٹلی. اسی نہر پہ جو بیٹھا ہوا اسی کا وہ پانی چوری کر رہا ہے نا. اور ہمارے اریگیشن والے افسر بیچارے بھی بڑے، ان کو میں انکریج کیا کرتا تھا، بڑی شاباش دیا کرتا کر. لیکن اتنے ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں نا، وہ ایک پائپ سا لے کے آتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، وہ پتہ لگتا ہے اگر پائپ اٹھا لیتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی تمہاری باری تو نہیں ہے، تمہاری زمین کس طرح اس میں پانی ہے، کس طرح پانی چوری کیا نا. وہ ثبوت دو، ثبوت تو تم نے وہ پانی کا پائپ نکال لیا. تو بہت سارے یہ پرچے بھی ہوتے ہیں، ان پہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن لوگ نہیں باز آتے. اچھا سردار صاحب، اب یہ تو ہم اپنے گاؤں کی اور سطح پہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ جو اپ اسٹریم ہے وہ پانی چوری کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈاؤن اسٹریم متاثر ہوتے ہیں. یہ تو ہم 2 ملکوں کے بیچ میں بھی دیکھ رہے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہمارا اتفاق ہو گیا تھا، اور اب لگتا ہے کہ وہ زور انڈیا میں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ چونکہ ہمارے آپ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم آپ کو پانی روک لیں گے. وہ پھر میں وہ کہوں وہ ایک سیاسی بیان بازی ہے. مودی صاحب پچھلے 8-10 سال سے تو میں سن رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں
ناٹ اے ڈراپ آف واٹر ول گو. تو کیا ڈراپ آف واٹر نہیں آ رہا ہمارے پاس؟ یہ سیاسی بیان بازیاں ہوتی ہیں. اور جس وقت قدرت کا نظام آتا ہے تو اس دفعہ تو پانی فلڈ آیا ہی انہیں دریاؤں میں جو انڈیا کے پاس ہیں. راوی اور ستلج میں فلڈ آیا ہے. روک تو نہیں سکے نا, نہیں, کیسے تو قدرت کے ساتھ تو کوئی نہیں جنگ کر سکتا. یہ ایک سیاسی بیان بازی ہوتی ہے جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ لیکن جنگوازم پسند کرتے ہیں لوگ. لیکن وہ سال کے جب پانی کی کمی ہوگی, مطلب اوور آل ایسے سال بھی تو ہوتے ہیں نا جب بارشیں کم ہوتی ہیں, تو ان کے پاس ایک راستہ تو ہے نا کہ وہ اس کو پھر آپ کی تھوڑی سی میں اصلاح کر دوں, اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو غور سے پڑھیں تو 3.5 بلین ایکڑ فیٹ کی ہندوستان کو اجازت ہے, اور اس وقت ان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 0.5% سے بھی کم ہے. جو ان کو اجازت ہے وہ اس کے بھی بہت کم ہے ابھی تک وہ. لیکن اس میں سٹوریج الاؤڈ ہے ان کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں 3.5 بلین ایکڑ فیٹ کی سٹوریج الاؤڈ ہے ان کو. اور ہم پڑھیں تو صحیح. اچھا, ابھی تک اس سے وہ بہت پیچھے 0.5 بھی نہیں ہے, ابھی آدھا بلین ہی ہے. اچھا, اور ہے اس طرح کہ پھر آپ پوچھو گا کہ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اگر وہاں پہ وہ سٹوریج بنائیں گے تو اس کا کریں گے کیا؟ دیر از منی انوالوڈ نا. اگر میں زراعت کرنا چاہتا ہوں چاند کے اوپر تو میں یہاں سے زمین مٹی بھی لے جاؤں اور آکسیجن بھی لے جاؤں اور وہ مولیاں میں اگا لوں گا چاند کے اوپر, گاجریں بھی, بٹ ول دا کاسٹ بھی مطلب جن علاقوں سے یہ دریا گزر کے آتے ہیں وہ سارے بہت اونچے پہاڑ ہیں, اور وہاں پہ اگر وہ سٹوریج بناتے بھی ہیں تو ان کے کس کام کا ہے؟ تو وہ سٹوریج کو نیچے ڈاؤن سٹریم لے کے جانا مشکل ہوگا, پورا ایک انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. مطلب آپ گلگت میں وہ بنا مطلب کر لیں تو پھر وہاں پر دریا میں سے ہی آ کے آئے گا نا, وہاں پہ آپ نہریں نکال کے براج بنا کے کیا کریں گے؟ ہم اپنے شمال میں نہیں بنا سکے اگر حالانکہ بہت ساری سائٹس ہیں اور اس میں کاسٹ جو ہے وہ پروہیبٹنگ فیکٹر ہے. اچھا, تو یہ انڈیا میں مطلب اس میں بڑی ایک سیاست ہو رہی ہے. بس وہ صرف جو چیز وہ کر سکتے ہیں نا, وہ کر سکتے ہیں یہ کہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے یہ ریزروائرز ہیں ان کو ایک دم خالی کر دیں اور پھر ان کو ایک دم بھر دیں. ابھی ایک چناب کے اوپر کر رہے ہیں, اگر آپ چناب کے فلوز کا وہ دیکھیں ڈیٹا تو وہ ایک دم اسپائک آئے گی اس میں, وہ اپنے ان کو خالی کر دیتے ہیں, ایک دم بہت سارا پانی آ گیا, فلڈ جتنا نہیں لیکن مطلب ہے زیادہ پانی آ گیا, پھر وہ اپنے ان کو بھرنا شروع کر تو پھر آپ کا پانی بالکل نیچے آ گیا. تو ان دنوں میں جب انہوں نے پانی کو روکا ہوا ہے, وارہ بندی ہوتی ہے, جو جس بندے کی وارہ بندی ان دنوں میں تھی اس کی فصل کو پانی نہیں ملے گا. یہ تو صرف ہمیں اریٹیٹ کرنے والی بات ہے, نقصان تو کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل نقصان ان لوگوں کا ہوگا نا جن کی فصل کی باری تھی پانی کی. اچھا, جن کی باری تھی مطلب وہ اتنا ڈاؤن سٹریم نیچے تک امپیکٹ جائے گا ایک فارمر تک. پانی کا جب فلو دریا میں پانی, چناب کے اوپر ہمارے پاس کوئی سٹوریج نہیں ہے, چناب سے سیدھا کا سیدھا جیسے پانی آتا ہے ہم اس کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں, مرالا سے آتے ہم اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں, تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو جس وقت ہم نے اس کو تقسیم کرنا تھا اور پیچھے سے پانی آ ہی نہیں رہا تو ان لوگوں کا تو پانی باری ماری گئی نا, وہ ایک نقصان ہے, اریٹنٹ ہے. اچھا, نتھنگ میجر. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس پہ انڈیا میں بھی بڑی پالیٹکس ہوتی رہتی ہے اور پاکستان میں بھی جب کوئی خبریں اس پہ لگتی رہتی ہیں. ابھی دہشت گردی, ہاں ابھی دہشت گردی, ابھی تو یہ فلڈ آتا ہے اس میں بھی تو ہمارے پریس والے بھائیوں نے اس کو ابھی دہشت گردی کہا تھا. مجھ سے کہتے تھے, میں نے کہا یار مطلب ہے پانی ہمارے سے زیادہ نقصان تو انڈیا میں کر کے آیا ہے, وہ پانی قدرت کی طرف سے پانی آیا ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. دریائے ستلج نے تو میرے خیال میں آل ٹائم ہائی ہے اور اس نے نئے روٹس بنائے ہیں. ٹریڈیشنل جو اس کا جو اسٹیبلش روٹ تھا اس سے پانی ہٹ کے واپس آیا تھا جو اتنا زیادہ. ایگزیکٹلی, صحیح ہے. اچھا, اب یہ ہمارا انڈیا پاکستان کا تو چلو یہ ایک مسئلہ ہے, اس حوالے سے ایک پالیٹکس بھی ہے, ایک ڈسپیوٹ بھی ہے, اس پہ چلو سیٹل ہو گیا تھا. پھر مختصر میں انڈس واٹر ٹریٹی کے مطلب اس کے جینیس کا بڑا اس طرح قائل ہوں کہ یہ وہ ٹریٹی ہے جس نے جنگوں کو بھی سروائیو کیا. 65 کی جنگ ہوئی سپٹمبر میں ہماری, اور سپٹمبر 65 میں ہی انڈس واٹر کمیشن بھی ملا. اچھا, اسی مہینے میں جب جنگ, اسی مہینے میں 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش کی ٹریجڈی ہو گئی, اس کے باوجود یہ ملا. اچھا, کارگل میں مطلب وہ اتنا کچھ ہو گیا, انڈس واٹر کمیشن ملتا رہا. لیکن اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر بہت سارے لوگ اس چیز پہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دریا بیچ دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انڈس واٹر ٹریٹی ایک ایسی ٹریٹی ہے جو باقی دنیا کی جو ٹریٹیز بعد میں آئی ہیں اس کے لیے ایز اے رول ماڈل اسٹڈی کر کے کیا گیا ہے. جوائنٹ اینڈ مانیٹرنگ, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کرنے کا. ہاں, اس میں ایک کمی ہے, وہ اس لیے کہ وہ اس وقت دنیا کو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل فلوز کا, نو گو بیک ٹو دا 40s and 50s.
48 میں انہوں نے انڈیا نے پانی بند کیا تھا نا, ہاں جی. تو 1948 میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل فلوز اور ایکولوجیکل فلوز وغیرہ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو اس میں وہ ایک شارٹ کمنگ بالکل ہے. بٹ ادر دین دیٹ اٹس اے ویری گڈ ٹریٹی. ویری گڈ ٹریٹ. مطلب انہوں نے وہ نالوں کے اندر وہ ویسٹ بھی ڈال دیتے ہیں ڈرینس کے اندر, جو کہ ان کو نہیں ڈالنا چاہیے. اس وقت وہ انڈسٹریل ایریاز نہیں تھے, اب وہ انڈسٹریل ایریاز ہیں, تو وہ جو ڈرینز آ رہے ہیں انڈیا سے اس کے اندر وہ انڈسٹریل ویسٹ اپنا ڈالتے ہیں. اچھا, یہ ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں اب ایک کمپلینٹ یہ بھی ہے کہ وہاں سے جو پانی آتا ہے اس میں کافی ویسٹ ہوتی ہے. میرا پھر ایک سوال ہے, جو ہم خود کیا کر رہے ہیں ہاں پھر ہم اور بھی ڈال رہے ہیں اس میں. تو مطلب ہمارے طریقے تو ایک طرح سے ہی ہیں, ملتے جلتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. میں نے نہروں کے اندر ہم ان ٹریٹڈ ویسٹ ڈال رہے ہیں نا. ایسے ہی. جب میرے پاس یہ اختیار تھا تو میں نے اپنے وہ ایس ٹی اوز کو کہا کہ بند کرو ان کو یار. اچھا, کاغذوں میں ان سب کے پاس وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ان کو لگانا ہوتا ہے فار دا لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ان مینوفیکچرنگ وہ, تو لیکن اس کو چلانے سے ان کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتا ہے. تو لگے ہوتے ہیں, چلاتے نہیں ہیں. وہ کسی ہمارے افسر کوئی پیسے میں سے دے کے مطلب چالو کر دیتے ہیں, اور اگر سختی کرو تو پھر وہ ساری دنیا گلا کرتی ہے. چیمبر والے آ دیں کہ جی آپ کاروبار کا پہیا بند کر دیں گے تو بے روزگاری ہو جائے اور گی. یہی کچھ ہمارے اپ اسٹریم انڈیا میں ہو رہا ہوگا اور یہی ہم کر رہے ہیں. تو ایکچولی فنڈامنٹلی کوئی ڈفرینس نہ ہو. وہ پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ میں تو کیونکہ دیہات میں بہت, دیہات کی بستی کا سارا جو ہم گند سیور نہر میں نہیں ڈال رہے. ایسے ہی ہے. یہ اسلام آباد میں سارے جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ نالوں میں کھلتا ہے اور وہ ان ٹریٹڈ اس میں جاتا ہے, اور نالے جو ہیں جو بڑے ایک اگر اس میں ٹریٹڈ پانی جا رہا ہو تو وہ نیچر کا خوبصورت ایک وہ مطلب نظارہ پیش کرتے ہیں, اور ایک وہ کرتے ہیں. اتنے نالے آتے ہیں مارگلا ہل سے, اتنا خوبصورت ویو ہو. کسی بھی پہاڑ, جو بھی پہاڑی علاقہ ہوگا اس میں قدرت نے نالے بنائے ہوں گے بارشوں کے فلو کے لیے. ہم نالوں کا راستہ روک رہے ہیں. یہ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو DHA میں وہ ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کا بڑا میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا تھا. سو ہم دریاؤں کا راستہ کیوں روک رہے ہیں ہم؟ صحیح. ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو موٹر وے جو ہماری لاہور ملتان سکھر والی ہے, اس کا کتنا بڑا ایریا وہ ٹوٹ کے بہہ گیا. ہم نے پانی کے لیے راستہ نہیں رکھا, اور وہ ظاہر ہے اس کا بڑا ہی سب بہہ گیا چونکہ ہم نے پانی کا راستہ. میں سب کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر آپ لاہور سے نکلے نا GT روڈ پہ, تو شاہ درہ کے بعد آپ کو رائٹ سائڈ پہ وہ ریل کی پٹڑی کے ساتھ وہ 100 موریا پل اس کو کہتے ہیں. ہاں جی, 100 موریا پل. بہت ساری مطلب پتہ نہیں ایگزیکٹلی 100 ہے کہ نہیں, بار اس کو کہا 100 موریا پل جاتا ہے. اسی طرح GT روڈ کا بھی ہوگا, کیونکہ آپ روڈ سے تو اپنی تو نظر نہیں آتی لیکن ریل والی نظر آتی ہے. تو میں والد صاحب سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ تو یہاں پہ دریا بھی نہیں, پل کیوں بنایا ہوا ہے انہوں نے؟ تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب دریا میں پانی زیادہ بڑھے گا تو دریا کے پانی کا راستہ ہے یہ. تو اب جب ہم یہ 100 سال پہلے, تو مطلب 150 سال پہلے انگریزوں نے جب بنائی تھی وہ نیشنل ہماری GT روڈ بنائی تھی, تو انہوں نے تو راستہ رکھا تھا. ہمارے موٹر وے بناتے ہوئے اب جب ساری ٹیکنالوجی سب کچھ ڈیٹا اویلیبل ہے تو پھر دے کمیٹڈ دیٹ مسٹیک. We are in a rush to do things rather than do them thoroughly. واقعی ہمارے پاس ہیں لیبس جو ہم, بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور واقعہ بتاؤں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا ایجپٹ جانے کا. پانی شانی کا مجھے شوق ہوتا ہے, تو ایک وہ ڈیلیگیشن تھا, انہوں نے مطلب وہاں پہ ایونٹ تھا میرے تھوڑا سا, انہوں نے مجھے بھی بلایا. تو جب ان کے ہم گئے, وہ ان کا جو واٹر کی منسٹری تھی اور واٹ ایور تھی, تو اس میں اس آپ کی میز سے تو بڑی ایک تختی لگی ہوئی تھی جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوا تھا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی نندی پور کے لیب کا. نندی پور میں ہماری ایک لیب ہے. اچھا, اس میں وہ ماڈلز رن کرتے ہو تم, اسکیل ٹو ماڈل کرتے ہو اور پھر پانی چھوڑتے ہو کہ جب 1,00,000 کیوسیک آئے گا تو پانی کا یہ بیہیویئر ہوگا, 2,00,000 کیوسیک آئے گا تو یہ بیہیویئر ہوگا, 1,50,000. تو یو ایکچولی رن ماڈلز ایز ٹو ہاؤ دا واٹر از گوئنگ ٹو بیہیو. اچھا, تو ایجپشن نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا. انہوں نے ہمارے تھینک یو کا بہت بڑا ادھر وہ تختی لگائی ہوئی تھی کہ جی ہم نے آپ سے سیکھا. اچھا, تو میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, تو کیونکہ تھوڑی سی بھی تک ہیں تعلقات ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو میں نے کہا تو وہ ماڈل بھی رن کیا. اس نے کہا سر صبر ہی کوئی نہیں کرتا. اینڈ دی آفیسر دیر ٹولڈ می, جیسے ابھی جو سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے بن رہی ہے سر, اس کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے. جب وہاں پہ نالے آئیں گے نا پہاڑی, پھلکو نالا ہے, دیگ نالا, وہ جو اس طرف کے جو نالے ہیں جو سیالکوٹ اور ادھر سے آتے ہیں, وہ بھی ہے کہ جلدی سے. تو وہاں اس نے کہا سر یہ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بغیر نالوں کے پانی کا راستہ رکھ کے بنا رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو ہیو 6 سال اور ویٹ کر لیں اور اچھی بن جائے. مطلب ہمیں جلدی زیادہ نقصان, ہمیں جلدی ہے نا تختی لگانی ہے اور اس کا افتتاح کرنا اور پھر اس کی خبر لگانی ہے. سردار صاحب یہ بتائیے کہ چلو انڈیا پاکستان کے ہمارے مسائل تو ہیں ہی, لیکن ہمارے صوبوں کے بیچ میں بھی اسی طرح کے مسائل بہت زیادہ. پنجاب پانی, پنجاب بہت زیادہ, خاص طور پہ بہت زیادہ. مجھے اس چیز کی بہت فکر ہے,
اور یہ ایسی چیز ہے جو ہماری فیڈریشن کو تھریٹن کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ چولستان کنال کا جو پچھلی گرمیوں میں ایک انسیڈنٹ تھا، کس طرح سڑکیں بند ہو گئی تھی سندھ کے اندر اور لوگوں کی کیا فیلنگ تھی. تو ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے، ہم جوش سے دونوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پانی کی تقسیم کا ہمارا جو آپس میں صوبوں کا ایک ہے نا، وہ ہمارا جو معاہدہ ہے اس کو کہتے ہیں 1991 کا واٹر ریکارڈ. 1991 میں ہم نے ایک ریکارڈ کیا تھا کہ کیسے پانی صوبوں میں پانی کی تقسیم ہونی ہے. وہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اس کے تحت ادارہ بھی بن گیا جیسے ارسا ہے، تو پھر مسئلہ کیوں آتا ہے؟ پھر وہی ہم پورا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں کانٹریکٹ یا جو اگریمنٹ یا جو ہماری اکارڈ ہے، اس کو ہم ان میں سے ایک شک اٹھا لیں گے اس پہ پڑھتے ہیں. تو ہمارا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شک نمبر 2 کے اوپر، جس میں ہم نے پانی کے تقسیم کے نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اس ایکارڈ سے پہلے ہم تقریباً 103 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال کر رہے تھے. سسٹم میں تو 140 کے قریب آتا ہے، لیکن قابل استعمال اس میں سے 103 تھا. آپ پوچھیں گے قابل استعمال پانی وہ ہے جو ہم خریف کے موسم میں بہتے ہوئے دریا میں سے نکال لیتے ہیں نہروں میں، اور جب دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو جو ہم نے جمع کیا ہوتا ہے پانی اس کو ہم دریا میں چھوڑ کے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو بہتے دریا والا پلس جو ہم نے سٹوریج کیا ہوا ہے ڈیموں میں، دس از دا واٹر دیٹ واز یوزیبل. تو ہم تقریباً 103 ملین ایکڑ فٹ ہمارے پاس یوزیبل تھا. تو جب ہم نے تقسیم کیا تو ہم نے 114 تقسیم کیا. تقسیم ہم نے اس طرح کیا کہ دیکھا گیا کہ بھئی پنجاب کے اندر انگریزوں کے زمانے میں بھی یہاں پہ زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور بعد میں بھی وہاں پہ پنجاب میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی، تو پنجاب کو تھوڑا مزید پانی دیا گیا. سندھ کی ڈیمانڈ زیادہ تھی تو ان 11 میں سے 5.25 سندھ کو جائیں گے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بہت ہی چھوٹی ان کا استعمال تھا، تو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کے تو میرے خیال میں شاید خیبر پختونخوا کے تو تقریباً 80% پانی بڑھا دیا گیا انکریمنٹ، اور بلوچستان کے ایگزیکٹ نمبر میں تقریباً 100% ان کا بڑھا دیا. ہر ایک کو جو یوزیبل پانی کی اگر ڈسٹریبیوشن ہوتی تو پھر کم ملتا، پہلے تو کم ہو رہا تھا نا، ایکچولی یوزیبل کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. وہ پھر آگے چلتے نا، ہم تو اسی کے اندر پھر آگے ہے کہ یہ جو کمی ہے اس کے لیے نئے ڈیم بنائے جائیں گے. سو کوئی بھی آپ کا میرا معاہدہ اس میں سے ایک شک نہیں ہوتی، ساری مل کے پڑھی جاتی ہیں. تو ہم صرف وہ 114 والا پکڑ کے پنجاب کہتا ہے مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا، سندھ کہہ رہا ہے مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان والوں کو تو بیچاروں کا پرابلم ہے کہ ان کو تو ہم نے فزیکل مینز ہی نہیں بنائے. تو اگر خیبر پختونخوا والوں کی چشمہ رائٹ بینک کنال بنے گی تو ان کا پانی جا ابھی تو وہ لے بھی نہیں سکتے نا، ان کے پاس فزیکل مینز ہی نہیں ہے. بلوچستان والوں کی کچھی کنال مکمل ہوگی تو اپنا پانی لے سکیں گے. مطلب موجودہ حالات میں اگر پنجاب اپنے حصے کا پانی رکھ لے پورے کا پورا تو سندھ کو تو پھر بہت تھوڑا ملے. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ مسئلہ آتا ہے. تو ہاں پھر اس میں بھی پھر آگے چل کے اسی کے اندر معاہدے کے اندر تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 1977 سے 1982 تک کی جو ایوریج تھی، وہ جو 103 والا ہے وہ بیسس بنے گا کہ کس طرح تقسیم ہونا ہے. سندھ والے کہتے ہیں نہیں بھائی، جب نیا معاہدہ ہو گیا تو وہ سارا کچھ کینسل ہے، ہمارا وہ جو پلس 5.25 اس کو گن کے ہمارا حصہ گنو. تو اس پہ دونوں کاربن جھگڑا رہتا ہے. سندھ کو بھی اگر اتنا دے دیا جائے جتنا اس میں لکھا ہوا ہے، چونکہ وہ تو ہائر سائڈ والی اس کو لے کے کیا گیا، یوزیبل پانی کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو پھر پنجاب کا حصہ کم ہو جاتا ہے. مطلب وائس ورسا ہے نا، پنجاب پورا رکھ لے تو سندھ کو بہت کم ملتا ہے، اور سندھ کو وہی دے دیا جائے جتنا لکھا ہوا ہے تو پھر پنجاب کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو اس بات پہ ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. اور بیچارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا جن کا ہے ہی تھوڑا تھوڑا حصہ، ان کو ہم نے فزیکل مینز لے کیسے؟ وہ کچھی کنال بنے گی تو بلوچستان اپنا حصہ لے سکے گا، ان کو مل ہی نہیں رہا ہے. چشمہ رائٹ بینک کنال بنے گی تو خیبر پختونخوا کو اس کا حصہ ملے گا. مطلب اس وقت اس حوالے سے تو میجر جو نقصان میں ہے وہ خیبر پختونخوا سب سے خیبر پختونخوا اپنے ایلوکیٹڈ حصے کا صرف 26% استعمال کر سکتا ہے. پنجاب جو ہے اور پنجاب اور سندھ تقریباً 85% کے قریب. صحیح. تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہے بیکاز ہم نے فزیکل انفراسٹرکچر ڈیمز کا بنایا ہے، نہ ہم نے فزیکل انفراسٹرکچر چھوٹے صوبوں کو اپنے حصے کا پانی لینے کا ڈرا کرنے کے لیے. مطلب اس وقت بڑے مسئلے 3 ہو گئے کہ ایک ہم نے ڈیم نہیں بنایا، ڈیم بنا لیتے تب بھی یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جاتا. دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ان کے حصے کا پانی نہیں جا رہا ہے چونکہ ہم نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا آگے.
اور تیسرا شاید ہم اس کو اس طرح سے بھی حل کر سکتے تھے کہ اگر ہم کنزرویشن کی طرف جاتے یا ایفیشنسی کی طرف جاتے تو سبھی خوش رہتے ہیں. وہ تو سب سے ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہے جس کو آپ ابھی بھول رہے ہو، وہ ہے ہمارا سی انٹروژن کا. کیونکہ اتنا پانی نہیں جا رہا سمندر میں تو سمندر انکروچ اپون کر واپس آ رہا ہے. تو لاکھوں ایکڑ سندھ کے اس میں خراب ہو گئے ہیں. اچھا، یہ بات سندھ کے لوگ کرتے ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں، اور پنجاب میں لوگ اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں. ادھر تو یہ نیریٹو یہ چلتا ہے کہ جناب پانی ضائع ہو رہا ہے، سمندر میں جا رہا ہے. اس میں پھر وہی کہوں، پرسیپشنز اور ریالٹی میں تھوڑا سا فرق ہے. سائنس میں آپ یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا جی، سائنٹیفک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 5000 کیوسک کا کنٹینیوس فلو چاہیے جو سمندر میں جائے. 5000 کیوسکس کا پوائنٹ ٹو نوٹ از کنٹینیوس، وہ بنتا ہے 3.6. اچھا. اور پچھلی اگر ہم 40 سال کی ایوریج نکالیں تو تقریباً 25-27 ملین ایکڑ فٹ جا رہا ہے پانی. کس طرح جا رہا ہے کہ ابھی یہ جو خریف کا موسم ہے جب پانی دریاؤں میں زیادہ ہے تو 1.5 لاکھ کیوسک جا رہا ہے، 2 لاکھ کیوسک جا رہا ہے، 1.25 لاکھ کیوسک جا رہا ہے، 80,000 کیوسک جا رہا ہے. لیکن کنٹینیوس یہ تو 2-3 مہینے ہیں، باقی 9 مہینے صفر. ساڑیاں بجاؤ. تو پھر وہ جو سی انٹروژن ہو رہی ہے ایگزیکٹلی ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی کنٹینیوس. فار اٹ ٹو بی کنٹینیوس یو ہیو ٹو اسٹور اٹ سم ویئر. میں آپ کو اسلام آباد والوں کو خیر پانی کم ملتا ہے، میں لاہور میں جا رہا ہوں تو مجھے 3-4 گھنٹے کے لیے سوسائٹی والے پانی دیتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو ایک ٹینکی میں جمع کرتا ہوں. اچھا، ہمارے قدرت جب تمہیں دیتی ہے 3-4 مہینے کے لیے پانی تو اس کو کہیں جمع کرو، تو پھر اس کو 24 گھنٹے استعمال کرو. اچھا، ہمارے وہی لوگ جو بعض اوقات اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں اور بہت تنقید کرتے ہیں کہ سمندر میں پانی نہیں جا رہا ہے اور اس وجہ سے سی انکروچمنٹ ہو رہی ہے، وہی لوگ، اور ظاہر وہ انوائرمنٹل اس کے ایفیکٹس بھی ہیں، وہی لوگ پھر ڈیموں کی مخالفت بھی کرتے ہیں. پھر میرے ساتھ بھی کافی اس بات پہ بحث ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ڈیم نہیں بناتے، دریاؤں کو نیچرلی فلو کرنے دیتے ہیں تو 25 کروڑ لوگوں کو بھوکا مرنے دیتے ہیں. ایگریکلچر نہیں نکالتے نا پانی بھائی، نیچرلی فلو کرے گا تو پھر اتنا پانی جائے گا. دریا بہتا ہے بھائی، مطلب آپ اور میں ہم ہوا کھا کے مٹی کھا کے جی لیں گے بھائی، کھانا بھی تو دینا ہے نا 25 کروڑ لوگوں کو. صحیح ہے. سو یو ہیو ٹو میک اے چوائس. کین یو افورڈ کہ مطلب جو آپ کے ملک کے جن لوگوں کی روزگار کاشتکاری کے ساتھ منسلک ہے، رورل اکانومی جو آپ کی ساری ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، تو کیا وہ ہم کہہ کے نہیں جی ہمیں دریا کو تو فلو کرنے دینا، ہمیں تو کوئی یہ بیراج اور کوئی ڈیم اور کوئی چیز نہیں چاہیے، یہ دریا کو بہنا چاہیے. قدرت نے ایسے بنایا تھا. تو جب قدرت نے ایسے بنایا تھا، انگریزوں کے وقت آنے سے پہلے مہربانی کر کے آپ تاریخ اٹھا کے تو پڑھے، قحط ہوتا تھا، لوگ بھوکے مر جاتے تھے، بھوکے مرتے تھے لوگ. ہم یہ مغلوں کی وہ بادشاہوں کے درباروں کا حال چھوڑ کے اگر ایک کامن مین کی زندگی دیکھیں. ہاں مطلب اس 5 دریاؤں کی زمین پہ بھی قحط آتے رہے ہیں. بالکل. تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، قحط آئے ہیں، لوگ بھوکوں سے مرے یا فلڈ آئے ہیں، یا فلڈ سے مرے ہیں، یا فلڈ سے مرے ہیں یا بھوک سے مرے ہیں. 5 دریا ہونے کے تو بعد جب یہ کلونیل رولرز آئے تو ولایت میں تو کوئی نہر نہیں ہے، جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، تو اس کے ریسورسز ہیں، لیٹس اسٹارٹ یوزنگ دس. چھوٹی موٹی پہلے بھی نہریں ہوا کرتی تھی، مطلب بلکہ اشوکا کے زمانے میں نہریں ہوتی تھیں، مطلب فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں اچھا تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا تھا، مغلوں کے زمانے، رنجیت سنگھ کے زمانے میں تھوڑے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی تھی، اننڈیشن کنالز ان کو کہتے تھے. جب یہ خریف کے موسم میں دریا چڑھتا تھا تو ان میں پانی جاتا تھا، اور وہ چھوٹی سی ایک علاقے میں اپنی وہ انگریزوں نے تو آ کے جس کو بیراجز بنائے، پانی کو روکا، اس میں سے پانی نکالا لیول. تو ایکچولی تو ایک اچھی واٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں سمندر میں بھی پانی جائے جو 5000 وہ جانا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں منیمم، اور ہماری پانی کی نیڈز بھی پوری ہوں. اور اس کے لیے اگر ڈیم بنانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کیا جائے، لیکن شاید بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایفیشنسی اریگیشن. دیکھیں نا، میں نے کہا نا 40 سے 60% جو ہے انیفیشنسی ہمیں مطلب سائنس کے کہتی ہے. تو اگر ہم وہ اس کو ایفیشنسی کو ہم مطلب 40 سے 60% جو ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم اگر 25% ضائع تک لے آتے ہیں، آدھا کر لیتے ہیں، تو آپ کا مطلب ان ڈیموں سے زیادہ پانی آپ کے پاس وہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب بہتر آپشن تو شاید ایفیشنسی ہوگا، جو شاید جس پہ پیسہ بھی کم خرچ ہوگا کمپیئر ٹو لیٹ سے ڈیمز. چونکہ پہلے تو چونکہ ڈیم بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ واٹر سٹوریج کے ساتھ آپ بجلی بنا سکتے تھے، اب تو بجلی بنانے کے اور طریقے بھی آ گئے ہیں. اس کے اوپر میری ایک، میں لوگوں کو مثال دوں، تھوڑی سی بدتمیزی والی ہے، اگر ہو تو اس کو کاٹ دیجیے گا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی گائے گوبر کے لیے پالتا ہے؟ صحیح بات. گوبر تو بائی پروڈکٹ ہے نا، دودھ کے لیے تو یہ جو ڈیم ہے اس کا دودھ جو ہے وہ پانی ہے اور زراعت ہے.
बिजली तो गोबर है भाई, बिजली बाय by प्रोडक्ट product है, दैट इज नॉट व्हाट यू एग्जैक्टली, और सीजनली मिलती है, गर्मी में मिलती है। तो वो तो इसका इन डैमों, और ये जो अकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वाजे लिखा हुआ है द डैम्स ऑपरेशन विल बी फॉर एग्रीकल्चर प्रायोरिटी। प्राइमरी तो पर्पज। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये 14 शिकें हैं ना इस कॉन्ट्रैक्ट की, हम इसको नहीं पढ़ते, इस अग्रीमेंट की 14 शिकें हैं, हम एक शिक के ऊपर 161 दस्तखत वहाँ कि मेरा 114 का हिस्सा मुझे नहीं मिला। सही सही। 114 तो है ही नहीं भाई। अच्छा, अब आपके इलाके की तरफ आ जाते हैं, वहाँ पे एक तो ये दरिया हैं, ज़ाहिर है वो शुमाल से हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, बारिशें होती हैं, मानसून, फिर दरिया बनते हैं, वो इंडिया से आ रहे हैं और उससे फिर कैनाल्स निकालते हैं। लेकिन जैसे आपका इलाका है वहाँ पे तो हिल टॉरेंट्स वगैरह हैं कुछ, उसको भी अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा जी। अब तो खैर पिछले कुछ सालों से तो रेगुलर नहीं, तो 3-3 4-4 5-5 साल बाद उनमें बारिशें होती थी और इतना पानी ये आया कोह सुलेमान की रेंज है कोह जो आपके सुलेमान की रेंज में। और जब ये पुराने वक्तों में जब नहरी निज़ाम नहीं था तो हिल टॉरेंट्स आया करते थे, तो लोग खुशियाँ से खुशी मनाते थे। वो हमारी तरफ कहते हैं कि बैल ज़बा करके दावत बना के पानी आ गया। क्या अच्छा। साली होती थी ना, सही। मतलब ये तो जो कहत में रहते हैं उनको समझ आए। सही बात। और फिर वो उस पानी को हर कोई छोटे छोटे अपने डाइवर्जन्स करके थोड़ी सी रुका पानी इधर मेरी ज़मीन में मॉइस्चर आ गया, मैं उसको काट देता था कि अगले मेरे भाई का बारी आ जाए। वो कुछ टोबा टाइप भी बनाते थे या रोकते थे पानी को और कुछ स्टोर करते थे। तो वो हकूक़ आपाशी आपके जो ऊपर बैठा हुआ पहले उसका हक है, जब उसकी ज़मीन में वतर आ जाएगा तो फिर वो खुद ही तोड़ेगा। होता भी वॉलंटरी था। अच्छा। कम्युनिटी का वो होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। अच्छा, तो अपस्ट्रीम है, मेरा खेत भर गया तो अब मैं दूसरे को भाई को दूँ ना, फिर मैं तीसरे को दूँ ना, चौथे को दूँ ना, और वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है वो हकूक़ आपाशी कि भाई जब ए का पानी पूरा हो जाएगा तो वो बी के लिए छोड़ेगा, बी के लिए पानी छोड़ेगा तो सी, अगर कम पानी आया तो सी तक ही ख़त्म हो गया, अगर ज़्यादा पानी आया तो डी तक भी जाएगा और ई तक भी जाएगा और एफ तक भी जाएगा। फर्स्ट राइट उन्हीं का, फर्स्ट राइट जो ऊपर बैठे होते थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो जो हिल टॉरेंट्स है, ये अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो वहाँ पे ये वेस्ट टू ईस्ट पानी का फ्लो है। अच्छा जी। कोह सुलेमान वेस्ट में है, इसके वजह पानी बारिश होती है तो पानी ईस्ट की तरफ आता है, दरिया सिंध की तरफ आता है। और आखिर में अगर बहुत ज़्यादा आया तो दरिया सिंध में जाता होगा। वो इसी तरह उसका कुदरत, हाँ इसी तरह ही था फ्लो इस तरह से होगा। हमने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, तो हमने बनाई अपनी मेन रोड, तो वो हमारी नॉर्थ टू साउथ रन करती है, तो रोड कोई के रास्ते में बना दी हमने। फिर हमने रेल का निज़ाम बनाया, वो भी नॉर्थ टू साउथ, बैरियर्स खड़े कर दिए। बैरियर्स खड़े करते गए। उसमें उसी तरह से नीचे वो रास्ते भी नहीं छोड़े होंगे, इतने नहीं छोड़े। डीजी खान कनाल दरा हमारी कनाल बन गई, वो भी नॉर्थ टू साउथ चल रही है, तो हमने उसके बीच में बैरियर्स खड़े कर दिए और उनके लिए रास्ते इतने नहीं छोड़े। और फिर जब नहर आ गई तो लोगों को तो पीरियड पानी, तो उनको वो जो रोज कोई वाला पानी आता था वो तो ज़रूरत ही नहीं उसकी, वो तो कहते ना है भाई जाओ आगे जाए आगे जाए। तो नहर ने एक तो बैरियर खड़ा कर दिया। हाँ। और दूसरा ये है कि जो जहाँ पे यूज़ होता था वो पानी, उनके लिए नहर का पानी आ गया तो वो अनप्रिडिक्टेबल, उसके ऊपर तो नहीं रहेंगे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो वो पानी फिर जो है वो समझे कि वो। इसमें जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, एक तो इन्होंने नहर बनाई, तो नहर में जो पानी यूज़ हुआ है वो हिल टॉरेंट्स वाला पानी तो यूज़ नहीं हो रहा, ये तो किसी दरिया से तौसा बहरा से। तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हिल टॉरेंट्स के पानी की स्टोरेज, बड़ी स्टोरेज बने? इस पे फिर मैं मेरी पिछले डैम दरिया के ऊपर या हिल टॉरेंट के ऊपर दीवार बनाने का नाम नहीं है। यू रियली हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वाटर्स एंड जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया। ये जो हमारे कोह सुलेमान वाले जो पानी आता है, इसके अंदर बहुत सारा मिट्टी, पत्थर, रेत, बोल्डर्स होते हैं। अच्छा। तो मैं मिसाल दूँ, मैं अगर 10 अरब रुपए का एक डैम बना देता हूँ और वो 2 साल में फिल हो जाता है, बिकॉज उसका तो मिट्टी रहता है, तो वो तो दैट्स नॉट वर्थ इट। वो सेटअप हो जाएगा तो वो फायदा नहीं उसका। हमारे इलाके में एक इसी हिल टॉरेंट के ऊपर जिस ज़माने में फारूक लगाई साहब सदर हुआ करते थे, तो एक बड़ी स्टडी करने के बाद जायका ने एक हमें प्रोजेक्ट बना के दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट आती है, तो उन्होंने उसको जिस तरह ये जापानी पंखा होता है ना, ऐसे करके खुल जाता है, तो उन्होंने ऐसे पानी जो आ रहा था उसको ऐसे करके फैला दिया। जब ऐसे आएगा तो उसका जोर ज़्यादा होगा। सही, जब फैला दिया है तो जोर कम। तो ये जो छोटे छोटे इसकी शाखें बन गए, इनका तो तबाही नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर्स बनाए वो 4-5 साल के अंदर वो सिल्ट के साथ भर गए, वो भी भर गए। तो हमारी तरफ एक या तो है कि इसके ऊपर तुम जाके पहाड़ के अंदर मुख्तलिफ टेरेसेस बनाते हो कि पानी जब आए तो जब वो थोड़ा सा रुके तो वहाँ पे कोई अपनी रेत, मिट्टी को, पत्थरों को वहाँ बोल कर दे, वहाँ से जैसे छानी में से छनता 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 आए
تو پھر شاید وہ جو ہے. تو اس کے کوئی طریقے دنیا میں جو آزمودہ طریقے ہیں ہوں گے تو صحیح، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر میں وہ ہر چیز کی ایک فائنینشیل وائبلٹی ہوتی ہے نا، کتنا پیسہ لگا کے کیا کرنا ہے. اب تو خیر پچھلے کئی سالوں سے تو یہ فلڈ کا میرا تو رقبہ بھی ان کے راستے میں آتا ہے، سو میرا رقبہ ڈوب جاتا ہے. 2022 میں بھی ڈوبا ہے، 2023 میں تو وہ ڈوب جاتا ہے. میں تو اس کا مطلب فائدہ جو پہلے فائدہ ہوا کرتا تھا اب نقصان ہوتا ہے. اب ہم لوگ نہر سے پانی لیتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ نہر سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جب ادھر سے پانی آتا ہے تو ایکچولی نقصان ہو جاتا ہے. تو پانی کہاں جائے، اور آگے پھر نہر اس کو رکاوٹ بھی کرتی ہے. تو اب تو زیادہ فریکوینٹلی ہو رہا ہے نا. تو پہلے یہ ہوتا تھا 5-7 سال کے بعد اس طرح پانی آیا کرتا تھا. اب وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ذرا زیادہ آنا شروع ہو گیا پانی. تو کچھ اس کے لوکل سولوشنز تو ہو سکتے ہوں گے کہ چلو جی کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکتا تو ہر کوئی جیسے چھوٹے چھوٹے سٹوریجز جو اس کو مینٹین کرنا بھی. پھر ایک ہیں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس پہ. ایک جو ہے ہمارا ایک ڈیم ہے جو کہ اگر وہ بن جائے اور اس طرح پانی آتا رہے تو وہ تربلا اور منگلا کے بعد 3rd لارجسٹ ڈیم ہو جائے گا. مرونج ڈیم، مرونج ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ ڈیم اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کا. لیکن پھر وہ یہ کہ انپریڈکٹیبل ہے، کس سال پانی آئے گا کس سال نہیں آئے گا، بارش ہوئے گی. اور کیونکہ وہ ایک خاص حد سے ذرا زیادہ پانی سائز ہو جاتی ہے. وابڈا والوں کی پرائیورٹی ہوتی ہے بجلی بنانا. تو اس میں سے بجلی کی جو ہے نا الیکٹریسٹی کا جو ہے نا پوٹینشیل کم ہے، اریگیشن کا پوٹینشیل زیادہ ہے. پرووائڈڈ رینز کم ایوری ایئر، یا وہ فائنینشیل وائبلٹی کی بات ہے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے. لیکن اگر وہ بن جائے اور بارشیں ہوتی رہیں تو منگلا اور تربیلا کے بعد دیٹ کین بی یور 3rd لارجسٹ. اس کی فیزیبلٹی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 2-3 ہیں. وہ تو اچھا ہوئی ہے 2-3 ہیں. جس زمانے فاروق خان پریزیڈنٹ ہوا کرتے اس وقت ہوئی تھی. بعد میں بھی ایک نیسپیک والوں نے کی ہے. جب میں سینٹ میں ہوتا تھا تو میں کافی اس پہ پیچھے لگا رہتا تھا وابڈا سے. تو 2018 میں بھی ایک اسی ایک اسٹڈی ہوئی ہے. اسٹڈیز آر دیئر. تو کسی اسٹیج کے اوپر تو لیکن فائنینشلی وائبل ان کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگ رہی ہے کہ فائنینشلی وائبل؟ پھر وہ یہ کہ وابڈا کی پرائیورٹی وہاں سے بجلی بنانا ہے. بجلی ہوتی ہے فال کے ساتھ آتی ہے. تو وہاں پہ فالز اس طرح نہیں ہے. وہاں اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اریگیشن کا ہے. وابڈا کا فوکس بجلی پہ رہتا ہے بجائے سے کہ پانی. Obviously وہ تو ہم نے بہت پہلے ہی واٹر اینڈ پاور کو الگ کر دیا تھا. واٹر کا ڈپارٹمنٹ اور ہے، پاور اور ہے. پروونشل پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. پروونشل پروجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے پیسے چاہیے. صحیح ہے. میری کافی کوشش تھی کہ اس پہ ہو، لیکن وہ پروونسز کی اپنی اور پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہم نے یہ جو گفتگو ہم نے کی اس کے ہر ایک پہلو پہ بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن پانی تو میں تو میرے ساتھ 3 دن بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. پانی تو میرے شوق کی چیز ہے. میں اس پہ پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. میرے خیال میں آج ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے ہم نے ایک براڈلی اس کو کور کیا ہے، لیکن اس کے مختلف پہلو. لیکن آپ کے توسط سے یہ میسج میں دینا کی کوشش کروں گا کہ خدا را پانی کو ایفیشینٹلی استعمال کرو. یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. یہ ایک بہت قیمتی قدرتی وسیلہ ہے جس کو ہم نے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور خاص طور پہ جب اب ہمارے یہاں کلائمیٹک رسکس آ رہے ہیں، انپریڈکٹیبلٹی آ گئی ہے. لیکن ہم اپنے آپ ساتھ اب بارشیں زیادہ نہیں ہو رہی مطلب. اچھا، اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ جہلم کے اندر پانی کم تھا. جہلم مطلب نارمل فلو سے بھی کم تھا. ساتھ اس کے چناب اور راوی کے اندر اور اپنا کہتے ہیں بلکہ راوی اور ستلج کے اندر بہت زیادہ، اور چناب میں ان میں ہائی فلڈ. ستلج میں بہت کم، اور ان کے کیچمنٹ ایریاز پاس ہیں. مطلب ایک علاقے پہاڑی کے اس کے ایک کا ساتھ ہیں بالکل. میری کسی وہ گورنمنٹ آفیسر سے بات ہو رہی تھی جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل بھی کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو اتنی بڑی سٹوریجز انڈیا نے بنا لی ہیں کہ ستلج اور راوی میں پانی آنے کا امکان تو کافی کم ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو، ہم نے جب یہ تقسیم کیا تھا نا، انڈس واٹر ٹریٹی تقسیم ہوا تھا، تو پنجاب پاکستان کو تقریباً 145 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملا تھا. 140-45 اسی طرح کر کے ڈپینڈنگ آن کب کی آپ ایوریج لیتے ہو. اور ہندوستان کو ملا تھا 32 سے 35. صحیح. انہوں نے اس کے اوپر 18.5 کا اسٹوریج ڈیولپ کر لیا. انہوں نے بہت اچھی بڑی اسٹوریجز بنائی. 32 میں سے 18.5 وہ اسٹور کر سکتے ہیں، اور ہمیں 145 میں سے 13.5 اسٹور کر سکتے ہیں. مطلب ہم بہت ہی ہمارے یہاں ہم تقریباً 9% ہیں، وہ 40% ہیں. دنیا کی ایوریج 40% ہے. دنیا کی فلوز کی ایوریج 40% ہے. مجھے میں کہہ رہا ہوں ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ جو ایجپشین ہوسٹ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ قاہرہ جو ہے وہ بالکل ہی دریائے نیل کے دونوں طرف ہے. تو جس طرح عربی بات کرتے ہیں، میں نے کہا بردر، دریائے نیل کے جو ہیں فلڈز، یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہم سنتے ہیں کہ دریائے نیل میں فلڈ آ گیا. تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت یوسف کی کہانی کا پتہ ہے؟ میں نے کہا کون سی؟ کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ
7 lean cows ہیں, 7 healthy cows ہے, جس تو اس نے کہا کہ بھائی 7 سال جو ہیں وہ خوشحالی کے آئیں گے, 7 سال قحط سالی کے آئیں گے. تو جب وہ خوشحالی کے سال تھے تو ہم نے گندم کو اسٹور کیا, اور تو کہتے ہم نے اسوان ڈیم بنا لیا اوپر. تو ہم جو ہے اسوان ڈیم کین اسٹور 900 days آف فلوز آف دا نائل. 3 سال تک کا وہ پانی جمع کر سکتا ہے. اچھا, اتنا بڑا وہ مطلب جب زیادہ پانی آتا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں. 300% آف دا فلوز آف دا نائل وہ اسٹور کر سکتا ہے, اور ہم کتنا 9%, 10%. اس کا جب پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو جمع کر لیتے ہیں, پانی جب کم ہوتا ہے تب اس میں چھوڑ دیتے ہیں. اس نے اشارہ کیا, یو کنٹرول اٹ لائک اے ٹیپ. جب تو اس نے کہا نائل از اے ویری ویل بیہیوڈ ریور, اسی طرح چلتا ہے, نہ اس پہ پانی زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے, ہم پیچھے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کتنا پانی اس میں آتا ہے. صحیح. ہم لوگوں نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دی. صحیح. سردار صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں اب ہم اپنی گفتگو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہم بعد میں مزید چاہیں گے کہ مختلف جو اس میں سے ایشوز نکل کر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک پہ ایک تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کسی وقت شیڈیول کی جائے جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا. لیکن آج کی گفتگو کے میں سم اپ تو نہیں کر سکوں گا, لیکن جو کی ٹیک اویز ہیں, ایک تو آپ نے یہ فرمایا سردار صاحب نے کہ واٹر ایفیشنسی جو ہے اس پہ ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمیں پانی زندگی ہے ظاہر ہے, اور ہم پانی کو ضائع کریں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا, اور پاکستان جو ہے وہ ایک واٹر سکیرس کنٹری ہے. سردار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ ایک بہت اچھا معاہدہ ہے, اگرچہ ہمارے ہاں اور انڈیا میں بھی اس کے حوالے سے اکثر بات یہ کی جاتی ہے. پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دریا بیچ دیے, اور انڈیا میں بھی کوئی اسی طرح کے انڈیا میں ان سے نہرو پہ یہ کرٹیسزم ہوتا کہ پانی آدھا کیوں نہیں بانٹا, آدھا کیوں نہیں بانٹا, ان کو 140 دے دیا اور خود تم 30 لے کے آ گئے ہو. ایکچولی تو یہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھا معاہدہ تھا, اور ایکچولی انڈیا کے حوالے سے بھی بہتر تھا, چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں جن علاقوں سے یہ دریا گزر کے آتے ہیں وہ تو بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, اور وہاں پہ وہ پانی زیادہ روکنے کی کیپیسٹی ان کی شاید ہے بھی نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو سندھ اور پنجاب کے بیچ میں مسئلہ رہتا ہے اس میں بھی کافی ساری غلط فہمیاں ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ڈویژن ہوئی ہے وہ یوزیبل واٹر کی نہیں ہے, بلکہ وہ جو ٹوٹل واٹر اویلیبل ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہر صوبہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ حصہ دے دیا جائے جو اس میں لکھا ہوا ہے جو ٹوٹل واٹر اویلیبلٹی کے حوالے سے ہے, نہ کہ یوزیبل واٹر کے حوالے سے ہے. تو اگر اس طرح سے پانی پورا کا پورا جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ پنجاب کو دے دیا جائے تو سندھ کا حصہ کم ہو جاتا ہے, اور سندھ کو پورا دے دیا جائے تو پھر پنجاب کا حصہ کم ہو جاتا ہے. لیکن میجر جو اس میں جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے, چونکہ وہاں پہ ہم نے نہریں بنانی تھی وہ ہم نے نہیں بنائی ہیں. اور آخر میں بھی ہم نے یہ بات بھی کی کہ ہم اپنے حصے کا جو ہمارے پاس جو دستیاب پانی ہے اس کا بہت کم حصہ ہم سٹور کرتے ہیں, اور چونکہ بہت کم سٹور کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں جو سمندر تک پانی پہنچانا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پانی جو سمندر انکروچ کر رہا ہے, ہم وہ بھی نہیں پہنچا پاتے, اور جب ہمارے ہاں ویسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پوری نہیں کر پاتے. اور اس کا موازنہ ہم انڈیا سے کریں تو انڈیا نے کو جو دستیاب پانی تھا اس کا وہ بہت زیادہ انہوں نے اس کا سٹوریج کیپیسٹی بنا لی ہوئی ہے, ہمارے ہاں وہ سٹوریج کیپیسٹی بہت کم ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریے, سبسکرائب کریے, اور باقی دوستوں کو بھی ریفر کریے. آپ کا بہت شکریہ.